سامعین محفل السلام علیکم۔ الحمدللہ، آج ہم نے جامع ترمذی سے لی گئی منتخب احادیث کا پہلا باب طہارت اور اس کے مسائل بخیر و خوبی مکمل کر لیا ہے۔ دوسرا باب نماز اور اس کے مسائل سے متعلق ہے۔ آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عاملین حدیث بنائے۔ سامعین، حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی احادیث کی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں، اور کمنٹس کے ذریعے حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے۔ حدیث نمبر 238۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو طہارت ہے، اس کی تحریم تکبیر ہے اور اس کی تحلیل سلام پھیرنا ہے، اور اس آدمی کی نماز ہی نہیں جو الحمدللہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور سورہ نہ پڑھے، خواہ فرض نماز ہو یا کوئی اور نماز۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ اس باب میں علی اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث آئی ہیں۔ علی بن ابن طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث سند کے اعتبار سے سب سے عمدہ اور ابو سعید خدری کی حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 242۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ، پاک ہے تو ہر عیب اور ہر نقص سے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں پڑھتے، پھر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے کہتے، پھر میں اللہ سمیع علیم کی شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، اس کے وسوسوں سے، اس کے کبر و نخوت سے اور اس کے اشعار اور جادو سے کہتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں علی، عائشہ، عبداللہ بن مسعود، جابر، جبیر بن موطم اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں، مگر ابو سعید کی حدیث سب سے زیادہ مشہور ہے۔ حدیث نمبر 246۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرتے تھے۔ شافعی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سورت سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ شافعی کی رائے یہ ہے کہ قرأت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی جائے اور اسے بلند آواز سے پڑھا جائے۔ حدیث نمبر 247۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبادہ بن صامت کی حدیث صحیح ہے۔ صحابہ کرام میں سے اکثر اہل علم، جن میں عمر بن خطاب، علی بن ابن طالب، جابر بن عبداللہ اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہم شامل ہیں، کا اسی پر عمل ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ بغیر نماز کفایت نہیں کرتی۔ علی بن ابن طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی
وہ ناقص اور ناتمام ہے۔ حدیث نمبر 248۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہتے سنا، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی آواز کھینچی یعنی بلند کی۔ امام ترمذی کہتے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 250۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 252۔ حلب طائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت کرتے تو بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حلب رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 253۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھکنے، اٹھنے، کھڑے ہونے پر اور بیٹھنے کے وقت اللہ اکبر کہتے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 254۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے وقت اللہ اکبر کہتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام اور ان کے بعد کے تابعین میں سے اہل علم کا قول یہی ہے کہ رکوع اور سجدہ کے لیے جھکتے ہوئے آدمی اللہ اکبر کہے۔ حدیث نمبر 255۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل کرتے، اور جب رکوع کرتے اور رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ ابن ابی عمر ترمذی کے دوسرے استاد نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے دونوں سجدوں کے درمیان نہیں اٹھاتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔